اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و هو خیر ناصر و معین پروگرام دین و دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ بشری میں بہت سارے لمحات ایسے آتے ہیں کہ جو انسانی زندگی کو اور بشری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کی دنیا، جس کو ہم لوگ بمبارمنٹ آف انفارمیشن کہتے تھے کسی زمانے میں، آج وہی انفارمیشن اس کو انالیسس کیا جا رہا ہے اور ایک ایسا جدید فنومینا کہ جو ہماری زندگیوں کو بالکل تبدیل کرنے جا رہا ہے اور تبدیل کر رہا ہے، اور جس نے بہت سارے بڑے بڑے چیلنجز تمام مختلف زندگی کے پہلوؤں کے لیے ایجاد کیے اور ایجاد کر رہا ہے، جہاں پہ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ آیا جو نئے ماڈلز آ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، آیا وہ انسان کو ریپلیس کر دیں گے؟ صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی اس کا جواب باقی ہے اور لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں۔ آیا انسان کو ریپلیس کر پائے گا، نہیں کر پائے گا، یہ ایک بحث ہے۔ لیکن انسانی زندگی کے اندر جو اس کے امپیکٹس پڑ رہے ہیں، جو اثرات پڑ رہے ہیں، وہ بہت وسعت رکھتے ہیں۔ گویا ایک بہت بڑا دھماکہ ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے، کہ جس کا اندازہ شاید ابھی ہمیں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ باتیں کریں گے، لیکن ایک جو عمومی فضا ہے وہ ایک حیرت کی فضا ہے، اور ایک اس طرح سے انسان کے سامنے ایک طرف انسان محسوس کر رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھا پائے گا، اور دوسری طرف اس کو خوف بھی ہے، بہت سارے مختلف قسم کے خوف، اور اسی طرح سے مختلف اثرات کی جو اس کی زندگیوں میں پڑ رہے ہیں۔ کچھ اثرات اس کے نفسیاتی اثرات ہیں، کچھ اس کے تخلیقی مائنڈ پہ اور تخلیقات پہ اس کے پڑھنے والے اثرات ہیں، تعلیمی انداز میں جو اثرات اس پہ پڑ رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے دینی جو اثرات ہیں، دین کے اوپر، اخلاق کے اوپر، معاشرے کے اوپر جو اثرات ہیں، وہ مختلف قسم کے اثرات ہیں کہ جس کا ابھی احاطہ کرنا یا اس کو سنبھلنا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان نہ ہو اور ایک چیلنجنگ ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم لوگوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دین کے اوپر جو اثرات ہیں، اور اسی طرح سے اخلاقی زندگی کے اوپر اور اخلاق پہ پڑنے والے اثرات ہیں، اس کے متعلق ایک فتح باب کیا اور ایک گفتگو کا آغاز کیا کہ جو ابھی ہمارے دینی حلقوں میں شاید اس طرح سے اس کا آغاز نہیں ہوا۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع پہ ہمارے ہاں گفتگو شروع ہو، ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں میں، اور خصوصاً جو ہمارے دینی حلقے ہیں وہاں پہ ان مباحث کا آغاز ہو، تاکہ ہم لوگ ان کے بہتر جوابات اور بہتر انداز میں اس نئے فنومینا کے ساتھ روبرو ہو سکیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام حجت الاسلام والمسلمین جناب آقا زیغم رضوی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ نے پچھلے گزشتہ پروگرام میں بھی بہت احسن انداز میں ان سوالات پہ گفتگو فرمائی، اور تحلیلی انداز میں، تجزیاتی انداز میں اس پہ گفتگو فرمائی، چونکہ قبلہ دونوں عنوان سے کمپیوٹر سائنسز میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حوزہ علمیہ سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا، اور ابھی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اور اسکولز کے اندر بھی بچوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز رکھتے ہیں۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اور خصوصاً اس موضوع پہ کہ جو بہت ہی چیلنجنگ موضوع ہے، اور آج کا موضوع ہے، شاید ہم لوگ اس پہ بہت ساری باتیں کریں، بہت سارے لوگ اس کو اشکال کریں، لیکن آپ کی بہت سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے یہ قیمتی وقت دیا اور ہم لوگ اس موضوع پہ گفتگو کریں۔ آپ کو خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اس پروگرام میں، اور انتہائی حساس موضوع کے اوپر، جس پر اس وقت جتنی گفتگو کی ضرورت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی حلقوں میں بھی اور خاص دوسرے جو حلقے ہیں اتنی گفتگو ہو نہیں رہی۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، آپ نے بھی جیسے کہا کہ اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی، اور موضوع اتنا بڑا ہے کہ یہ آئے دن جو ہے ایک نیا چیلنج، ایک نیا سوال، ایک نیا پہلو، ایک نئے انداز میں جلوہ گر ہو رہا ہے، اور شاید ہمیں اندازہ نہ ہو کہ کتنا بڑا یہ چیلنج ہے، حتیٰ ان ممالک کے لیے بھی کہ جو در حقیقت جنہوں نے اس کو تولید کیا، اس کو پروڈیوس کیا، اور آج وہ خود بھی جو ہے اس کے جو سوالات اس سے ابھر رہے ہیں، اس کے جوابات اتنی تیزی سے، اس کے جو فلسفیکل اسپیکٹس ہیں اور جو انسانی پہلو ہیں ان کا جواب
دینے میں ابھی تک جو ہے وہ ہمیں قاصر نظر آتے ہیں، ان کے متفکرین اس پہ سوچ رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک طرف سے یہ ایک وارداتی چیز ہے، یعنی امپورٹ ہو رہی ہے، اور آ بھی انہی طرف سے رہی ہے کہ جنہوں نے اس کو پروڈیوس کیا، اور ان کے ظاہر ہے اپنے خاص اہداف اور مقاصد ہیں. تو یہاں پہ ایک جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. خصوصاً مثلا اگر ہم لوگ دیکھیں ہمارے جو تعلیمی ماڈلز ہیں، جو تعلیم و تربیت ہے، وہ ماڈلز بالکل تبدیل ہونے جا رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹی وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے کہ وہ اے آئی کی طرف جا رہے ہیں، اس کے ڈفرینٹ ماڈلز سے جو وہ استفادہ کر رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ بہت سارے جہاں پہ اس کے پہلو ہیں، نفسیاتی پہلو ہے، تعلیم تربیت کا پہلو ہے، تخلیقی پہلو ہے، تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ان چیلنجز میں سے جو ہماری دینی زندگی کے اوپر گزشتہ ہم لوگوں نے بات کی، تو پہلے اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جو ہماری تخلیقی صلاحیت ہے، خصوصاً جو ہماری نئی جنریشن ہے، اس کی جو تخلیقی صلاحیت ہے، اس کے اوپر جو پڑنے والے امپیکٹس ہیں، جو اثرات ہیں، ان کو اگر ہم لوگ یہاں پہ زیر بحث لائیں کہ کیا اثرات جو ہیں وہ ہمارے نوجوان نسل پہ پڑ رہے ہیں، خصوصاً جوانوں پہ، اور پھر ان سے بھی زیادہ ہماری جو بالکل نئی نسل ہے، جو ابھی مثلا جن کو جنریشن زی کے نام سے جو وہ یاد کیا جاتا ہے، تو کیا تخلیقی جو ہماری صلاحیتیں ان پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں. پھر انشاءاللہ اس کو ریلیٹ کریں گے ہم لوگ کہ ہمارے دینی حلقوں میں اور دینی زندگی کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد. دیکھیے، جہاں تک اسلامی نظریے کا تعلق ہے، وہ کبھی بھی فقط کسی نئی چیز کو یا کسی جدت کو وہ اصلاً مخالف نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی مخالفت کرتا ہے کہ اس کی نظریاتی باؤنڈریز کو کراس کر رہی ہوتی ہے. وہ چیز جو کہ معاشرے پر منفی اثر مرتب کر رہی ہوتی ہے، جس سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے. تو یقیناً وہ چیز اس پر فقہ اسلامی کو بھی اعتراض ہوتا ہے. اور وہ جہاں تک اے آئی کا تعلق ہے یا ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، یقیناً چونکہ اس وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اے آئی ہے، جو کہ آ رہی نہیں ہے، آ چکی ہے. تو وہ یقیناً آئی ہے تو اپنے اثرات کے ساتھ آئی ہے. اور جہاں سے وہ آئی ہے، جہاں سے اس کو وہ ڈیٹا اور اس کو رولز ملے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں بیان کیا تھا، تو اس کو بنانے والے وہ معاشرہ ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں. تو انہوں نے اسی تناظر میں اس کو تخلیق کیا، اور تعصب کی بنیاد پر قوانین اس میں بیان کیے، تاکہ جو رزلٹ آئے، نتیجہ آئے، وہ بھی یقیناً تعصب سے ہی بھرا ہوا ہوگا. تو وہ اثرات تو آنا شروع ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نگاہ نہیں ہے اس طرف کہ اس کے کوئی منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. تو وہ سوچ ہی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے میدان میں کام کرنا ہے. مثلا مثال کے طور پر، جہاں آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو ہمارے بچے ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ 5 اور 6 کلاس کا بچہ جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے اور اس سے تعلیم لے رہا ہوتا ہے. اس نے بڑے آرام سے اپنے استاد کو ایک طرف کر کے اور مشین کو سامنے رکھ کے اس سے تعلیم کو لینا شروع کر دیا. دیکھیے، جس کو ہم مشین کہہ رہے ہیں، یقیناً انسان اپنی سہولت کے لیے انہیں ایجاد کرتا ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی افادیت اگر ہو، اگر وہ واقعتاً اپنے پورے صحیح اصولوں پر کام کر رہی ہو، صحیح ڈیٹا اس کو دیا ہو، اور پھر جو نتیجہ نکل رہا ہو وہ بھی غلطی سے کافی حد تک مبرہ ہو، پاک ہو، اس کے باوجود بھی یہ کسی ماہر کو ریپلیس نہیں کر سکتی ہے، بلکہ ماہر کی معاون ثابت ہو سکتی ہے، مدد کر سکتی ہے. اور وہ بچہ یا جوان جس کو چاہیے کہ وہ اپنے توجہ جو ہے وہ کسی ماہر کی طرف رکھے اور وہاں سے اس دین کو لے. جیسا کہ قرآن کریم بھی ہمیں وہ سورہ عبس کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے، جہاں پر
ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے کہ فل ينظر الانسان الى طعامه، کہ پس چاہیے انسان کو کہ دیکھے کہ وہ کیا کھا رہا ہے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا قلت ما طعامه، تو آپ نے فرمایا علمه الذي ياخذه ام من ياخذه، کہ اس سے مراد وہ علم ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا علم لے رہا ہے اور کہاں سے لے رہا ہے۔ ایسا نہ ہو فی زمانہ کہ ہم مشین سے جو علم لے رہے ہوں اور اسی کے اوپر ہم نے تکیہ کر لیا ہو، تو وہ یقیناً جس طرح ایک خراب کھانا انسان کی صحت کو خراب کر دیتا ہے، ویسے ہی اس انداز سے لیا ہوا علم جو ہے وہ انسان کے کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ بچوں کی تخلیقی صلاحیت جسے کہتے ہیں، چونکہ انہوں نے خود کو مشین کے سپرد کر دیا، تو وہ 2+2 بھی نہیں کر پاتے کہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو، ہر سوال کا جواب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو یا میٹا سے پوچھو یا جیمینائی سے پوچھو، تو اس میں ان کی اپنی تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ زنگ لگ کر ختم ہو رہی۔ یہاں تک کہ میں نے پروفیشنلز کو دیکھا کہ کیا ضرورت ہے فلانا سافٹ ویئر یوز کرنے کی جس میں آپ بہت محنت سے یہ چیز کرتے تھے، اب یہ کام یہ کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جس کو ہم انالیسس تجزیہ کرنا کہتے ہیں، وہ چیز انسان اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے اور خود کو مشین کے حوالے کر رہا ہے، تو پھر ایک مشینی معاشرہ تو تشکیل پا سکتا ہے، انسانی اقدار پر مشتمل معاشرے کا بننا بہت مشکل ہے۔ صحیح فرمایا قبلہ آپ نے کہ بہت سارے اس کے جو اثرات ہیں، تخلیقی ظاہر ہے ڈپینڈنسی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کے اوپر تکیہ کر رہا ہے اس مشین کے اوپر اور اس سے آنے والے رزلٹس کے اوپر، کہ جو آہستہ آہستہ اس کا جو نفسیاتی اثرات ہمارے اوپر مترتب ہوں گے، ہماری نئی نسل کے اوپر مترتب ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہے آپ رجوع کریں اسی کی طرف۔ اب آئیے اسی کو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اس کا جو اثر ہماری زندگیوں پہ اور جو فقہی پہلو ہیں، اور فقہی جو ہماری زندگی ہے یا دینی جو زندگی ہے اس میں جو فقہی پہلو ہے، جو ہمارے عمل کا پہلو ہے، اگر اسی امپیکٹ کو ہم لوگ لیتے ہیں تو اس کا جو اثر ہماری زندگیوں پہ پڑنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کل تک ہم لوگ کہتے تھے کہ ماہر کی طرف جو وہ رجوع ہونا چاہیے، تو فقہ کی پہلی بحث ہی جو وہ مرجعیت ہے اور رجوع بے ماہر ہے، یعنی ماہر کی طرف رجوع کریں، ہر علم کے ماہر کی طرف رجوع۔ تو ابھی جو ایک اس جو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو جب بھی بچے کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی آپ کو فلاں سوال ہے، فلاں مسئلہ درپیش ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ فلاں جو ہے وہ ماہر سے پوچھئے، مثلا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، استاد جو ہے اس کے پاس جانے کے بجائے اے آئی کے پاس چلے جائیے، یا مثلا انجینئرنگ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اے آئی کے پاس چلے جائیے، اس کے خاص ماڈل کے پاس۔ اگر آپ کو گرافکس کا مسئلہ ہے، آرٹسٹ ہیں آپ، یا مثلا اسی طرح سے آپ کو کوئی تخلیق کرنی ہے تصویر، تو آپ فلاں ماڈل کے پاس چلے جائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو بنانا ہے تو فلاں ماڈل کے پاس چلے جائیے۔ تو اب یہ جو اے آئی کے ماڈل ہیں، یہ جو ہمارے سامنے آ گئے، بچوں کے سامنے آ گئے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے اس سے ہی انفارمیشن لے بھی رہے ہیں، اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، تو کیا یہ ہماری جو دینی زندگی ہے، جب ہم ان کو یہ استدلال کریں کہ بھائی آپ کو مرجع کی طرف رجوع کرنا ہے، آپ کا محل رجوع یا جس کے سے آپ سے دین کا سوال پوچھنا ہے وہ آپ کا ایک عالم دین ہے، جو ماہر عالم دین ہے، جس کے اندر ساری شرائط پائی جاتی ہیں، آپ اس سے پوچھئے۔ وہ کہتا ہے قبلہ آپ جیسا کہ آپ وہاں پہ آپ کو ضرورت تھی تو آپ اے آئی کے پاس چلے گئے، تو ایسے ہی ماڈلز موجود ہیں، ہم لوگ اس سے جو اپنا سوال جو وہ اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک امپیکٹ ہماری زندگیوں پہ پڑے گا کہ مرجع کی بھائی آپ ضرورت نہیں ہے، اب آپ اے آئی سے پوچھ لیجئے، تو کیا اس کو ہم لوگ کیسے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، یا ہمارا دینی معاشرہ جو ہے اس کو کیسے آگے بڑھائے گا، یا اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس میں آگا دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اے آئی کی بنیاد جو ہے وہ فیکٹس ہیں، ڈیٹا ہے، صحیح۔ رولز ہیں، اور یہ ہوں۔ چونکہ دینے والے جو ہیں وہ مومن نہیں ہیں، صحیح فاسق ہیں۔ تو اب صحیح۔ اگر وہ کوئی ڈیٹا دے رہا ہو یا رولز دے رہا ہو، تو قرآن کریم جس طرح سے کہتا ہے نا کہ
وہ بہت مشہور اور معروف آیت ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، اس کو بہت زیادہ اس کی تدقیق کرو، تحقیق کرو۔ تو یقیناً آپ اگر اے آئی سے کوئی انفارمیشن لے رہے ہیں تو پہلے تحقیق کیجئے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ درست بھی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا۔ کون ہوگا بیان کرنے والا؟ وہی ماہر ہوگا جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا۔ تو چاہے وہ کوئی کوئی انجینئر ہو، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے وہ یقیناً مرجع علمی مرجع دینی ہو، تو اس کو بہرحال ہمیں اس ماہر کی طرف لے کر جانا ہوگا اور وہاں سے پوچھنا ہوگا کہ کیا یہ بات جو بتائی جا رہی ہے یا یہ جس نتیجے پہ میں اے آئی کی مدد سے پہنچا ہوں کیا یہ درست ہے؟ تو وہ پھر اپنے اس جو جس کو کہیں گے فائنل کامنٹس جو ہیں، جو نتیجہ خیز بیان جو ہوگا، وہ وہاں سے ہمیں ملے گا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل کے جوانوں میں خاص یہ رجحان موجود ہے کہ جنہوں نے اے آئی کو اس حد تک لے گئے کہ جناب جو وہ کہہ رہی ہے آمنا صدقنا، کہ کمپیوٹر کبھی غلطی نہیں کرتا ہے اور یہ اس طرح سے بات ہو رہی۔ تو یہ پہلو جو ہے وہ ذرا نازک پہلو ہے۔ اور دوسری طرف جہاں فقہی طور پر جس طرح سے ہم نے بات کی، وہ یوں بھی یہاں پر آ سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ چونکہ بہت ساری جو اسلامی اقدار ہیں اس سے پہلے ہی دور ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کی خدا نہ خواستہ کہیں غیبت ہو رہی ہو تو یہ غیبت کرنا اور سننا عموماً طبقات میں بڑا مشہور محبوب مشغلہ ہے۔ تو اے آئی نے اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کر دیا، اور وہ یہ کہ جب آپ کسی کے لیے کوئی غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بڑے مزے لے کر اسے سن رہا ہوتا ہے، تو اے آئی تو اس کی باقاعدہ تصویر پیش کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ویڈیو، اس حد تک کہ جو ابھی میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں نا، اے آئی کی مدد سے میں ہی ہوں گا، لیکن میرا بیان کچھ اور ہوگا اور میرے باقاعدہ لپس جو ہوں گے، جو میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، وہ بھی بالکل ویسے ہی ہوں گے، اور میں کوئی اور بات کر رہا ہوں گا، یہاں تک کہ کسی اور زبان میں جو میں نے خواب میں بھی نہ سنی ہو۔ تو اے آئی اس انداز کا کوئی کلپ معاشرے میں پھیلا دے گا، اور پھر آپ کو مہینوں لگ جائیں گے یہ ثابت کرنے میں کہ یہ میں نہیں ہوں۔ تو یہ اے آئی کا ایک اور منفی پہلو ہے جو کہ اس وقت بہت زوروں شوروں سے ہو بھی رہا ہے۔ تو اس انداز سے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی ایک جو اس کی اپنی پرائیویسی ہے وہ بری طرح سے اثر انداز ہوئی ہے، جس کو اس کا اپنا ایک تقدس کہہ لیں، اس کا پردہ کہہ لیں، اس کی عفت کہہ لیں، اس کو تار تار کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل آمادہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک نازک مسئلہ ہے جو معاشرے کے اندر اس وقت رائج ہے، یہاں تک کہ انسان اس حد تک اس پر ریلائی کرنے لگا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ بچوں نے اپنے فرینڈز بنائے ہوئے ہیں لاجیکل کریکٹرز کو، کمپیوٹرائز کریکٹرز کو، اور وہ اس حد تک چلے گئے کہ وہ شاید یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے۔ انہیں پہلے یہ باور کرنا پڑے گا نا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ ریئلٹی نہیں ہے، یہ مشین ہے۔ لیکن معاشرہ جو ہے وہ انسانوں سے کٹ کر فقط مشینوں سے جڑ رہا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ مشورہ بھی وہ مشین سے لے رہا ہے، اور گھر کے بزرگوں کو وہ پوچھ ہی نہیں رہا بلکہ ان کو کہتا ہے کہ آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ منفی اثرات ہیں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اے آئی کے فی الحال معاشرے کے اندر۔ اور آئے دن کوئی نہ کوئی ٹرینڈ آتا ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ مجسمہ سازی کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ آپ کوئی تصویر دیجئے تو وہ تصویر کو دیکھ کے اے آئی اپنا پورا مجسمہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، جبکہ آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ فقہ اہل بیت علیہم السلام کے اندر جو ہے وہ مجسمہ سازی کرنا تو یہ ممانعت ہے، جائز نہیں ہے۔ تصویر کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن مجسمے کو بنانا اور اس انداز سے وہ مراجعین عظام اس کی اجازت نہیں دیتے روایات کی روشنی میں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹرینڈ ہے اور سب لوگ اس کو بنا رہے ہیں۔ پھر خدا نہ خواستہ کسی ایسی شخصیت کی تصویر کو
اس کے کردار کشی کرنے کے لیے اس کو غلط انداز میں پیش کرنا، یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو کسی کی تقدس اور سینٹ لائن کو ختم کرنے کے لیے پھر یہی سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ یہ چیز کا استعمال ہے جو اس کو غلط بنا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سہولت دے رہا ہے اس طبقے کو بھی کہ جو کہ اس کو اس غلط استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میدان میں ایسا کیا کر رہے ہیں، یہ میں پھر کہوں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ باطل تو اپنا کام کر رہا ہے اور وہ کرے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو حق پر ہونے کا ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے حلقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے اس میدان میں اپنا میدان تیار کیا؟ کیا ہم نے ایسے قوانین کی بنیاد پر اور ایسے فیکٹس کی بنیاد پر جو کہ اسلامی اقدار اور قوانین اسلامیہ کے تحت ہیں، کیا ان کے تحت ہم نے کوئی سسٹم بنانا شروع بھی کیا یا سوچنا بھی شروع کیا؟ تو یہ ہے وہ اہم میدان کہ جس میں ہمیں اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب یہ کوئی پروڈکٹ سامنے آ جائے گی یقیناً، تو وہ یقیناً ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے، مگر ہمیں ریپلیس پھر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اصلاً انسان پروردگار عالم کی جو احسن الخالقین ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، اور جو اشرف مخلوقات میں اس کو کوئی بھی اور تخلیق اسے ریپلیس نہیں کر سکتی۔ صحیح قبلہ۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ فقہی حوالے سے بہت بڑے چیلنجز ظاہر ہے انسان جب سوچتا ہے، کہ جن کی طرف آپ نے ایک کی طرف اشارہ کیا کہ مجسمہ سازی ہے یا تصویر کا جو ہے وہ صحیح اور غلط استعمال ہے، اور مکس کرنا تصاویر کا اور ویڈیوز کا بنایا جانا، اور اسی طرح سے مثلاً بعض مباحث ایسی ہیں کہ دین مبین اسلام اس پہ حساس ہے اور اس طرف معاشرے کو نہیں لے کے جانا چاہتا، جن میں سے ایک مثلاً نگاہ حرام ہے۔ تو ایک تو ظاہر ہے کہ اس سے اتنی کریشن آسان ہو گئی ہے کہ آپ جیسا ماڈل اس کو کہیں گے، اس میں برہنگی اور جو ہے وہ بغیر لباس کے تصاویر کا آنا، اور یہ ظاہر ہے ایک عام سی اور سادہ سی چیز ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فقہی حوالے سے ہم لوگ دیکھتے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے استعمالات ہیں جو ہماری زندگی ہے، تو اس میں ایک تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے جو دینی حلقے ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، ان کو ان اخلاقی پہلوؤں کو کہ بھائی آپ اس کا جو استعمال ہے اس کو کس طرح سے استعمال کریں، کم از کم اپنے اس میں کہ آنکھوں کا استعمال کس طرح سے کیا جائے، کریشن میں آیا آپ ایسا کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں کہ جو دوسروں کو جو ہے وہ ترغیب دلائے حرام کام کی طرف، یا اسی طرح سے کسی کی انفارمیشن کو مینوپولیٹ کرنا اور اسی طرح سے تہمت لگانا یا کسی کا مذاق اڑانا، کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس اے آئی کے ذریعے سے تہمتیں بہت عام ہیں، غیبتیں عام ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ہمارا جو علماء اور جو دینی معاشرہ ہے خصوصاً، وہ کس طرح سے اور کیسے جو وہ متذکر ہوں ہماری نئی نسل کو؟ اس کے لیے صرف جو ایک نکاتی ایجنڈا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ رسول اللہ نے جب قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کو ہمارے لیے چھوڑا ہے تو ان سے تمسک ہی کے اندر ہماری نجات، ان سے تمسک رکھتے ہوئے آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں، چاند پر پہنچ سکتے ہیں، مریخ سے بھی آگے جا سکتے ہیں، بلکہ پروردگار عالم تو سخر لکم ما فی الارض جمیعا، مسخر کہہ رہا ہے کہ تم کرو، تسخیر کرو، تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی اصل سے ہٹ کر اس کی طرف جائیں تو پھر یقیناً بھٹکنے کا امکان بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن سے جڑے رہ کر اس کام کی طرف جاتے ہیں تو پھر یقیناً اس میں بلکہ کسی بھی کام کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اس کے نقصانات یقیناً کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں علماء کی خاص ذمہ داری ہے، اور خاص گھروں کے اندر والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک معتدل معاشرہ تشکیل دیں، ایک ایسا معاشرہ جو تعلیمات نبوی کی بنیادوں پر استوار ہو رہا ہو، اس میں رہتے ہوئے آپ جتنی ترقی کر سکتے ہیں کیجیے۔
میں نے گزشتہ پروگرام میں ایک جملہ کہا تھا، یا کہیں اور کسی لیکچر میں کہا تھا، یہاں دوہرا دیتا ہوں کہ امام زمان علیہ السلام کو فقط انجینئرز نہیں چاہیے ہوں گے، انہیں مومن انجینئرز چاہیے ہوں گے، انہیں مومن ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے. یعنی ایمان شرط ہوگا، تقوی شرط ہوگا. یقیناً اس دنیا سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس میں تقوی ہوتا ہے. یعنی دنیا سے فائدہ بھی جو اصلاً اٹھاتا ہے وہ متقی ہی اٹھاتا ہے. کافر دنیا سے بھی ویسا فائدہ نہیں اٹھاتا جیسا وہ اٹھا سکتا ہے. اسی لیے میرے مولا نے دنیا کو تجارت کی جگہ کہا ہے کہ بندگان خدا، اولیاء اللہ کی تجارت کی جگہ ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے جنت کا سودا کر لیتے ہیں. تو یقیناً اگر اس میدان میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد اگر معاشرے کے لیے بہتری کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہو، اور ماہرین کی سہولت کے لیے، ماہرین، آئی ریپیٹ مائی ورڈز، ماہرین کی سہولت کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہو، اور جس سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہو، تو پھر یقیناً اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. لیکن اگر دشمن نے کوئی اپنے میدان کو تیار کیا ہو ہمارے لیے، اور ہمیں کہہ رہا ہو کہ وہ اسی میدان میں آ کر جو ہے جنگ لڑیں، تو یہ بہت کوئی عاقلانہ روش نہیں ہوگی کہ ہم کسی اور کے بنائے ہوئے میدان میں اتر کر اس سے جنگ کر رہے ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا میدان خود تیار کریں. جی قبلہ، بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہمیں اس میدان کو جو ہے وہ تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، دیکھیے ہمیں اس کے استعمال کو، جیسے اگر اتنا کانٹینٹ جنریٹ ہو رہا ہے اے آئی کے ذریعے سے، تو پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ ہمارے جو دینی حلقے ہیں وہ اس کے متبادل جو ماڈلز ہیں ان کو تیار کریں، اس کا فوری اس کا جو استعمال ہے. اور ظاہر ہے پھر اس کی جو اس کے مقابلے میں جتنا کانٹینٹ ہے اور اس کی تشہیر کی ضرورت ہے کہ اخلاقی مباحث کو ہمارے سٹیج سے بھی آنا چاہیے، ہمارے ممبر سے آنا چاہیے، ہمارے جمعہ جماعت کے اندر جمعے میں ان موضوعات کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ہماری نئی نسل کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. وگرنہ کیا ہوگا، ایک جو چیز یہاں پہ جس کی طرف پہلے گفتگو میں آپ نے اشارہ کیا کہ حق اور باطل کی جو تمیز ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ایک ویڈیو ہو اور اس کے مقابلے میں جو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے اس کو اگر بنا دیا جائے، یا تصویر ہے اس کو بنا دیا جائے، تو اس کی تحقیق جو ہے وہ خود ایک بہت معمہ ہے اور مشکل ہے. اور یہ چیز قبلہ میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ چیز انسان کو جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان جو تمیز کا فرق ختم ہو جانا ہے، اور ایک شکاکیت کی طرف، جیسے ہم لوگ یونان باستان میں فلسفی مباحث میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ شکاکیت کی طرف چلے گئے، تو یہ در حقیقت آج جو اسکیپٹسزم اور اس شکاکیت کی طرف تو نہیں لے کے جائے گی ہمیں. اور اس سے بچانا ظاہر ہے کہ کتنا پھر اس کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے کہ ہر چیز کو جو وہ ظاہر ہے انسان جب اس حق و باطل کو ختم کرتا ہے تو فرشتوں کا انکار، نبوت کا انکار، خدا کا انکار، من جمیع الجہاد، تمام چیزوں کا انکار. پھر تو اگر یہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، جو شکاکیت کا بیان ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو روایات میں دجال کا تذکرہ ہے، اصلاً دجال دجل کرنے والا، اور بہت زیادہ دجل کرنے والا دجال، جو بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہو. تو اس وقت کا جو میڈیا اور خاص یہ ایپلیکیشنز ہیں، یہ انسان حق اور باطل کو ایسے ملا دیتی ہیں کہ ایک عام انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ جو وہ چیز دیکھ رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں. تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یا درست ہے یا نہیں. تو اس کے لیے دو باتیں ہیں. اگر اس میں یوں کہ اگر ہماری بنیاد مضبوط ہوگی، مثال کے طور پر اگر ہمارے عقائد مضبوط ہوں اور پختہ ہوں، ہم توحید شناس ہوں، اس کے بعد ہم اگر کوئی انفارمیشن لے رہے ہوں اور اس میں کہیں سے کوئی شائبہ ایسا آ جائے جو کہ شرک کا ہو، تو ہمیں فوراً نظر آ جائے گا کہ نہیں، یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں، اس لیے کہ فلانا اصول سے ٹکرا رہی. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو بنیادی عقائد اور بنیادی علم ہے یہ انسان کے پاس ہو. اور اسی لیے ایک عام شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو نتیجہ وہ وہاں سے لے رہا ہے اس کو تفقہ فی الدین، جس انداز سے قرآن بھی کہہ رہا سمجھ بوجھ حاصل کرو، تو وہ رجوع کرے، وہ پوچھے، وہ مراجعہ کرے اہل علم سے.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ان سے پوچھے، تو جو جانتے ہیں وہ بیان کریں گے کہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور وہ چیز جو تم بیان کر رہے ہو وہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے کہہ دو کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً اے آئی ابھی تخلیقی مراحل میں ہے، ابھی اس حد تک میچور نہیں ہے کہ جو کہ صحیح معنی میں معاونت بھی کر سکے، چاہے جائے کہ انسان کو ریپلیس کر دے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اصل ہے، ہماری اساس ہے، اگر ہم اس پر پختہ ایمان رکھیں اور اس کے اوپر اس سے جڑے رہیں، تو پھر ہم ممکن ہے کہ ہم اس چیز سے بچ سکیں، دجال کے دجل سے جو ہے وہ ہم بچ سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں بیان کروں کہ اے آئی کی مدد سے اب ایسے سافٹ ویئر بن چکے ہیں کہ جس کے اندر آپ کی آواز اگر میں لے لوں، اس میں نوٹس اٹھا لوں، اور میں کسی مثال کے طور پہ کسی غزل یا کسی گانے کو لے لوں اور اس کی ٹون میں اس کو بتا دوں، تو وہ آپ ہی کی آواز میں آپ ہی اس کو گا رہے ہوں گے، اور میں یہاں چلا دوں گا۔ تو اب ایک دو تین طرح کے لوگ اس کلپ کو دیکھیں گے۔ میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور میں آپ کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں، اور آپ کے ماشاءاللہ آپ کے روحانیت کو میں پہچانتا ہوں۔ تو میرے سامنے چاہے کچھ بھی آ جائے گا، میں کہوں گا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ دجل ہے۔ لیکن ایک عام انسان دھوکہ کھا جائے گا بہت آرام سے۔ اور یہ چیز دو پہلو رکھتی ہے، یہ ایک طرح باریک بات کرنے لگا ہوں، یہ چیز دو پہلو رکھتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بنانے والا واقعی دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ لوگ اس کو صحیح سمجھیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بنانے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز سامنے والا پہچان جائے گا کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ چیز معاشرے میں اتنی رائج کر دو کہ کل کو اگر کوئی صحیح چیز بھی یہ دیکھیں اور ہماری کسی غلط چیز کو کہیں کوئی ہائی لائٹ کر دے، تو ایک شکاکیت کا پہلو ذہن میں رہے کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اے آئی سے ہوا ہے۔ جیسے حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو نیتن یاہو سے ہاتھ ملاتے ہوئے ویڈیو دکھا دی گئی۔ اچھا، جب میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ یہ بنائی ہوئی ہے، لیکن جناب میڈیا پہ شور، اور ایک ہفتے تک اس پہ ڈسکشن ہوتا گیا کہ ہاتھ ملایا ملایا، اور پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں، وہ تو غلط تھی۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک چیز تو غلط جو تھی وہ تو ثابت ہو ہی گئی، اس کے آڑ میں جو 5 چیزیں صحیح بھی ہوئی تھیں اس پہ بھی اب شکاکیت آگے کہ نہیں نہیں، یہ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، یہ بنائی ہوئی چیز ہے۔ تو اس کو اتنا مشکوک کر دو کہ جو حق ہے وہ بھی اس کو چھپا دو، تاکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ فوراً سے مرتب نہ ہو، اور وہ اپنا کوئی ایجنڈا جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیں۔ تو اس سے جی ہمیں تھوڑا قبلہ، سا محتاط بالکل رہنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے قبلہ۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک آغاز ہے، اور اس کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو دینی حلقے ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کو خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا، اور اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے اس نئے چیلنجز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے، اس سیلاب کے لیے کہ جو بہت ہی اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور جس طرح سے انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں، اسی طرح سے یہ والی جو چینجز ہیں جو انسانی تفکر کے اوپر حملہ آور ہوں گی اور سب کچھ بہا کے لے جائیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آمادہ ہوں، اپنے اداروں کو تبدیل کریں، تبدیلیاں لے کے آئیں، مدارس کے اندر نئے موضوعات کو لے کے آئیں، نئے چیلنجز کے ساتھ نئے علماء کو، نئے مبلغین کو تیار کیا جائے، اور ان سے استفادہ کرتے ہوئے نئی نسل کو جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اگر آپ کوئی نقطہ آخر میں بیان کرنا چاہیں تو چونکہ وقت بہت محدود ہے، آپ اس کو تیزی کے ساتھ بیان فرمائیے گا، وگرنہ انشاءاللہ اگر تڑپ رہی لوگوں میں تو ہم لوگ مزید آپ سے استفادہ کریں گے اسی موضوع پہ۔ بس میں جاتے جاتے چند گزارشات اپنے تمام سامعین سے کرنا چاہوں گا کہ وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں کافی حد تک کچھ چیزوں سے، کیونکہ ہمارے ارد گرد یہ تمام گیجٹس اور تمام ڈیوائسز جو کہ دشمن کی ہی ڈیوائسز ہیں موجود ہیں، تو اپنے اسمارٹ فون کو اگر وہ رکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وہ محتاط رہیں۔ اپنی ذاتی زندگی کی حفاظت کے لیے اپنی اسمارٹ ڈیوائسز کے کیمروں پر آپ ٹیپ لگا دیں،
जब जरूरत हो तो उतार लें, वरना क्योंकि आपका मोबाइल जो है वो आपके कैमरे को कभी भी जो है वो ऑन कर देगा, और पीछे से कोई बैठकर आपकी निजी जिंदगी का जो है वो मुशाहिदा कर रहा होगा। अहम बात करते हुए अपनी आवाज को ऐसे रखें कि ये आपका मोबाइल जो है वो इतना दूर हो कि वो उसको ना सुन पा रहा हो, ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो रह जाए। इसी तरह से इस बात को आप यकीन करें कि जब आप बात कर रहे हो किसी से और मोबाइल अगर साथ में रखा हुआ है, तो समझें कि कोई है जो तीसरा बंदा आपके पास मौजूद है और वो आपको बाकायदा देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो इस बात का जरा एहतियात रखें। लोकेशन को अपनी बंद करके रखें, जीपीएस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपकी नक्लो हरकत को भी जो है वो ना देखा जाए। अगरचे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम कौन सा कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन असलन आपको ना चाहते हुए आप बहुत सा डेटा है जो आप उनको इस तरीके से दे देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात कीजिए। फिर दूसरी चीज, जो क्लिप्स हमें दिए जाते हैं, जो नतीजा जो खास एआई हमें दे रही होती है, उसको आंख बंद करके अमल करना। इससे हम जो है वो आधा सच सुनकर किसी नतीजे पर पहुंचे तो वो यकीनन एक गलत रविश होगी। इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। परवरदिगार आलम हम सब की हिफाजत फरमाए, दुश्मनों के शर से और हासिदों की नज़र से, उनकी हसद से हमें महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया किबला, बहुत नवाजिश, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह कि हम लोग मज़ीद इस पे गुफ्तगू कर पाएँ और इन चैलेंजेस को और इस एक अजीब फिनोमेना को हम लोग मज़ीद बेहतर अंदाज में जो है वो टैकल कर पाएँ और उसके लिए लाए अमल तैयार कर पाएँ। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।